بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی کارکنان ہیں، جتنی بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں۔ جس طرح میرے کارکنوں کو پتہ ہے کہ کل یعنی جمعہ کے دن 2 بجے ہم نے ورکر کنونشن کے لیے ڈی سی سوات کو ایک اپلیکیشن دی تھی کہ ہمیں ورکر کنونشن کی اجازت دی جائے، جو کہ ہمارا آئینی حق ہے۔ اس کے لیے یہ درخواست ہم نے منڈے کو دی تھی۔ آج جمعرات ہے، شام ہونے والا ہے، ابھی تک ہمیں نہ اجازت ملی، نہ ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ کی اپلیکیشن کو ہم نے پینڈنگ رکھا ہوا ہے۔ تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ خان صاحب تو جیل میں ہے، ہماری جتنی بھی بڑی کارکن ہے، جتنی بھی ورکر ہے، جتنی بھی ہماری سابقہ ایم پی ایز ایم این ایز ہے، ان کے خلاف غیر قانونی غیر آئینی ایف آئی آرز ہے۔ کچھ لوگ ہماری جیلوں میں ہیں، میں خود 5 دفعہ جیل جا چکا ہوں، کوئی میرے اوپر 1 درجن تک ایف آئی آرز تھی۔ اس کے باوجود ان کو خان صاحب کا، پاکستان تحریک انصاف کا اتنا خوف ہے کہ یہ ایک کنونشن کی اجازت ہمیں نہیں دیتی۔ ڈی سی صاحب کے پاس جاؤ تو وہ کہتا ہے کہ ہماری مجبوری ہے، ڈی پی او کے پاس جاؤ وہ کہتا ہے کہ ہماری مجبوری ہے، جس ادارے میں جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ہم کیا کریں، ہماری مجبوری ہے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے۔ یہ پاکستان یا رول آف لائس میں ہوگا، یا آئین پہ چلے گا، یا یہ پاکستان اگر کسی کی خواہش پہ چلتا ہے تو میرے خیال میں اگر پاکستان کے لوگ قانون کا احترام کرتے ہیں تو وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہاں پہ باقاعدہ ایک دستور ہے، اس دستور کے نیچے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اس کو اپناتی ہوئی محکموں کو بھی عزت کرتے ہیں، عدلیہ کی بھی کرتے ہیں اور سبھی اداروں کی عزت کرتے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں پاکستان میں جو یہ حالات جا رہی ہے مجبوری کے نام پہ، یہ ایک بہت بلنڈر ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ اور پاکستانی عوام کے ساتھ، جو باقاعدگی سے ٹیکس بھی دیتے ہیں، ان کے ٹیکسوں سے یہ ادارے چلتے ہیں۔ اس کے باوجود یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پہ تقریباً 1 ہفتے پہلے یہاں پہ جو یہ لوٹوں کی جو پارٹی بنی ہے، انہوں نے یہاں پہ آ کے اوڈی گرام میں بھی جلسہ کیا، وہاں پہ انہوں نے خواجہ خیلہ میں بھی جلسہ کیا۔ ان کے لیے ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ نے پوری سہولیات ان کو دی، ان کو باقاعدہ WSS جتنی بھی ٹی ایم ایس تھی سوات کی، ان کو ہدایت دی، ان کو فون کر کے ڈی سی آفس سے کہ آپ ان کی مدد کریں۔ جب ان سے بندی نہیں پوری ہو رہی تھی تو پھر WSS اور جتنی بھی ہمارے ٹی ایم ایس کے لوگ ہیں ان کو بھی وہاں جلسے میں پہنچانے کی کوشش کی گئی کہ وہاں پہ چلے، ان کو ڈائریکشن دی گئی۔ تو میرے خیال میں یہ جو ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ ANP نے لنڈا سے لے کے کالام تک تقریباً یہ پچھلی مہینے ستمبر میں کوئی 8-9 کنونشن کی، ان پہ بھی کوئی قطغن نہیں تھی، ان کے لیے بھی کوئی اجازت نہیں تھی۔ اس طرح جماعت اسلامی جب چاہے تو جلسہ کر سکتے، جمعیت بھی جب چاہے جلسہ کر سکتے، مسلم لیگ امیر مقام نے یہاں پہ ستمبر میں کم از کم 7-8 یہاں پہ جلسے کروائے، ان پہ بھی کوئی قطغن نہیں ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ یہ لوگ سوال پوچھتے رہیں گے۔ اگر آپ لوگوں کو اتنا خوف ہے ایڈمنسٹریشن کو، پولیس ڈپارٹمنٹ کو، کہ پاکستان، اب تو کہتے ہو کہ پاکستان تحریک انصاف تو ختم ہو چکی ہے، جب ختم ہے تو آپ ایک تو نہ آپ الیکشن کروا سکتے ہیں، الٹا ہمارے جو ہم قانونی طور پہ، کیونکہ ہم قانونی لوگ ہیں، ہم آئینی لوگ ہیں، ہم اس ملک کے وفادار لوگ ہیں، ہم جب آپ کو اپلیکیشن دیتے ہیں کہ ہمیں اجازت دی جائے تو اس کے باوجود ہمیں اجازت نہیں ملتا، تو یہ میرے خیال میں یہ جو ایک ملک میں دو دستور کا جو رواج قائم ہو چکا ہے، میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے اور خصوصاً پاکستان کے عوام کے لیے یہ ایک بھیانک خواب بنتا جا رہا ہے۔ تو یہی میری ریکویسٹ ہے، اگر ہمیں جلسے کی اجازت نہیں دینی یا کنونشن کی اجازت نہیں دینی، جو میرا آئینی حق ہے، تو ہمیں جو ہمارا
اپلیکیشن ہے اس پہ یہ لکھ دے کہ ہم اجازت نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے آپ مجبوری نہ لکھیے, یہ بھی لکھ دے تاکہ ہم قانونی راہ اپناتی ہوئی ہم عدالتوں میں چلی جائے کہ بھائی ہماری کیوں ہمیں جو ہے نا اجازت نہیں ملتی. باقی سب پارٹیوں کو اجازت ملتی ہے, پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ملتی. اور اوپر سے آپ نے میڈیا پہ اربوں روپے خرچ کروا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ختم ہو چکا ہے. جب ختم ہے تو پتہ چلے گا کہ اگر ختم ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے لوگ اس کی کنونشن میں اس کی جلسوں میں نہیں نکل آئیں گے. تو میرے خیال میں اتنا خوف پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب کا ہے کہ ایک تحصیل میں ہمیں جو ہے نا ایک ورکر کنونشن کی بھی اجازت نہیں دی جاتی. تو یہ ایک المیہ ہے پاکستان کے لیے, اور اللہ پاک پاکستان کو اور پاکستانی عوام کو اللہ پاک ایک بہتر مستقبل کے لیے ہم دعا گو ہے کہ پاکستان بھی قائم اور دائم رہے اور پاکستان کے لوگ بھی زندہ آباد رہے. شکریہ.